مجھے نہیں معلوم کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا مطلب ہے۔ میں بس تھکاوٹ کے ساتھ جاگتا ہوں اور تھکاوٹ کے ساتھ ہی سوتا ہوں۔ کچھ ہے کوئی ایک چیز جس کا میں خاتمہ چاہتا ہوں تاکہ سکون پا سکوں، مگر میں نہیں جانتا وہ چیز کیا ہے۔ جب رحمان سے مانگ رہے ہو تو یقین کے ساتھ مانگو، ممکن ناممکن کی الجھن میں مت پڑو۔ جس سے تم مانگ رہے ہو وہ خزانوں کا بادشاہ ہے، اس کے لیے ایک کن کی بات ہے، وہ اسباب بھی بنا دے گا، وسیلہ بھی پیدا کر دے گا، وہ دروازہ کھول بھی دے گا جس تم نیت صاف رکھو اور اللہ پر توکل رکھو۔ بیوی کی سب سے بڑی دولت شوہر کا وقت ہوتا ہے اور شوہر کی سب سے بڑی طاقت بیوی کی دعا۔ جب یہ دونوں چیزیں مٹ جائے تو محبت صرف یاد رہ جاتی ہے، زندگی نہیں۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جو شخص استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ہر غم، ہر پریشانی سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ استغفار صرف الفاظ نہیں، یہ دل کا جھکاؤ، زبان کی سچائی اور اللہ سے جڑنے کا راستہ ہے۔ جب زندگی الجھ جائے تو استغفار کہنا نہ چھوڑو، یہی کلمہ بند دروازہ کھولتا ہے۔ جب اللہ دیکھتا ہے کہ تم نے اس پر کامل بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہے تو وہ تمہارا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیتا ہے اور تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ پھر تمہاری ساری مشکلیں خود بخود ختم ہونے لگتی ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو، صبر سے کام لو اور یقین کرو کہ اللہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ یقین جاننے اللہ تعالیٰ سے جب بھی کوئی چیز مانگتے ہو، چاہے دل سے ہو یا بے زبانی میں، صرف آنکھوں کی پانی سے، تو وہ سنتا ہے، جانتا ہے کہ کس بات نے تمہارا دل بوجھل کیا ہے، کس دعا نے تمہیں راتوں کو جگا رکھا ہے، لیکن وہ عطا کرنے میں دیر اس لیے کرتا ہے تاکہ تم اس کے قریب اور قریب ہوتے جاؤ، اس پر ایمان مضبوط ہو جاؤ، تمہارا دل اس کی محبت سے بھر جائے، اور جب عطا کرتا ہے تو اس طرح کہ تمہیں خود حیرت ہو جاتی ہے کہ یہی وہ چیز تھی جس کے لیے تم نے اتنا صبر کیا تھا۔ وہ آزماتا ہے مگر چھوڑتا نہیں، کبھی نہیں۔ تمہیں دیر سے ملے گا مگر کمال کا ملے گا۔ یہ دیر صرف وقت کا کھیل نہیں، یہ رب کی حکمت ہے۔ جب تمہیں صبر کے دائرے میں رکھ کر روکا جاتا ہے تو سمجھو کہ تمہارے لیے عام نہیں، خاص تیار ہو رہا ہے۔ جو چیز جلدی مل جاتی ہے وہ اکثر عارضی ہوتی ہے، مگر جو دیر سے ملتی ہے وہ زندگی بدل دیتی ہے۔ یہ دیر تمہاری آزمائش ہے، مگر انعام تمہاری برداشت سے کہیں بڑا ہوگا۔ اللہ وہی دیتا ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہو، اور جب وہ دیتا ہے تو سب دیکھتی ہے، مگر صرف تم جانتے ہو کہ اس کی پیچھے کتنی آنسو، دعائیں اور تنہائیاں تھی۔ اس لیے مایوس مت ہونا، کیونکہ تمہارا کمال آ رہا ہے، بس تھوڑا صبر اور۔ اللہ تعالیٰ کا انداز بہت پیارا ہے۔ جب کوئی بات بتانی ہو تو مثال دیتی ہے، جب تسلی دینی ہو تو اپنی آیت ہماری آنکھوں کے سامنے کر دیتی ہے۔ جب ہمیں اس ذات کی شدید ضرورت ہوتی ہے ہم تک حوصلے پہنچ جاتے ہیں۔ ہم تنہا بھی ہو تو ہمیں اللہ کا سہارا محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔
پتہ ہے ہمیں نماز کیوں بوجھ لگتی ہے؟ کیونکہ ہم نماز کا مقصد نہیں جانتے۔ نماز صرف ایک ڈیوٹی نہیں ہے بلکہ ایک اپورچونٹی ہے اللہ سے بات کرنے کی۔ اگر آپ نماز کا مطلب سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا سورۃ فاتحہ سے لے کر آخری سلام تک نماز اپنے آپ میں ساری کی ساری دعا ہے، آپ کی اور اللہ کے درمیان ہمیشہ رہنے والی دعا۔ اس اپنی عبادتوں کے معاملے میں کسی بھی انسان پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ جب تک اس کی عبادتوں کی بات ہے وہاں تک اس نے ہم پر صرف وہی کچھ فرض کیا ہے جو ہم آسانی سے کر سکیں۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ آپ کتنے اکیلے ہیں، کتنی تکلیف سہ رہے ہیں، در کی شدت کا ہے۔ اس لیے اگر رونا ہے تو اللہ کے سامنے روئے، دنیا کے سامنے نہیں۔ بے شک اللہ بہت بڑا قدردان ہے۔ اپنی بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو نہ کسی فقیر سے، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے اپنی ضمیر سے پوچھو۔ ضروری نہیں کہ ہمیشہ آپ کو کتا ہی وفادار نکلے، کبھی کبھی آپ کا وفادار بھی کتا نکل آتا ہے۔ ایک سائل نے کسی دانا شخص سے پوچھا کیا چیز زیادہ اہم ہوتی ہے، راستہ یا منزل؟ دانا شخص بولا تمہارا ہم سفر۔ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا، اگر یقین نہ آئے تو خالی مسجدوں کو دیکھ لو۔ اگر ظالم بد دعائی سے ہلاک ہوتی تو تلوار اٹھانے کا حکم کبھی نہ آتا، پھر قرآن میں جہاد کی بجائے بد دعائی دینے کی آیت نازل ہوتی۔ رزق کا وعدہ کیا ہے پھر بھی سب پریشان ہے، مغفرت کا وعدہ نہیں کیا لیکن کسی کو پرواہ نہیں۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارا وقت ہے رب نہیں۔ لوگ تول دیتی ہے چند باتوں پر کردار، باری اپنی ہو تو انہیں ترازو نہیں ملتا۔ کردار میں تھوڑی سختی بھی رکھی، کیونکہ جس تار میں کرنٹ نہیں ہوتا لوگ ایسی منہ سے جھیل دیتی ہے۔ بہت سی غلطیاں ہوئی ہے زندگی میں، لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہنچانے میں ہوئی ہے ان کا نقصان سب سے زیادہ ہوا ہے۔ مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جن کو میں نے کبھی بھی تکلیف نہیں دی، مگر پھر بھی ان کی ذات میرے آنکھوں میں آنسو کا سبب بنی۔ اپنی رویے اتنے برے نہ رکھے کہ دوسروں کی لگائی ہوئی سٹیٹس آپ کو اپنے لیے لگے۔ بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ رہا ہے اور فیکون کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ ہم صبر خوبصورت نبی ہو، قدر کرنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ کوشش کریں آپ کی کانوں تک وہ باتیں نہ پہنچے جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں مخلص نظر آنے والے منافق چہروں سے آپ کو شدید نفرت ہو جائے گی۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، ایسی مرتے وقت یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اور جتنا پیار کوئی نہیں کرے گا۔ نیت کتنی بھی اچھے ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ خوبصورت سا ایک پل قصہ بن جاتا ہے، جاننے کب کون زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ کچھ لوگ زندگی میں ایسے ملتے ہیں جن سے کبھی نہ ٹوٹنے والا رشتہ بن جاتا ہے۔ کسی سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، تقدیر پر چھوڑ دے۔ جنہیں نے آپ کے لیے کنواں کھودا ہے وہ خود انشاءاللہ اس میں گر گئے، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جن لوگوں کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ دوسروں کو تانے مارنے، غیب جوئی کرنے، کیڑے نکالنے، الزام تراشی، بہتان لگانے، سازشی اور چالیں چلنے میں ساری زندگی گزار دیتی ہے۔ انسانی دماغ کو تباہ کر دینے والی 4 خطرناک عادات، ان سے ہمیشہ بچے۔
نیند کی کمی، مسلسل کم سونا یا نیند پوری نہ کرنا دماغی کارکردگی کو سست کر دیتا ہے۔ یادداشت، توجہ اور فیصلہ سازی کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ زیادہ ذہنی دباؤ دماغی حالات سے کر سکتی ہے اور جذباتی توازن بگڑ جاتا ہے۔ ان سے دماغ کو ضروری غذائیت نہیں ملتی اور دماغی حالات کمزور ہو جاتی ہے۔ سماجی تنہائی، انسان ایک سماجی مخلوق ہے اور دوسروں سے رابطہ نہ کرنا دماغی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ تنہائی دماغ میں اداسی اور ڈپریشن کو جنم دیتی ہے۔ طویل سماجی تنہائی لوگ آپ سے جھگڑا کر سکتی ہے، آپ کے خلاف سازشیں کر سکتی ہے، آپ کا دل دکھا سکتی ہے، آپ کا برا چاہ سکتی ہے، آپ سے آپ کا سب کچھ چھیننے کی کوشش کرتے ہیں مگر چھین نہیں سکتی۔ کچھ نصیب تک رسائی خالق نے کسی اور کو نہیں دی۔ مایوسی کے لمحوں میں رب کائنات کو دیکھنا سیکھے۔